آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں, یہ والی جو شرط ہے نا جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے, یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, زبان کے پکے. ایگریمنٹ کر لیا اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے, یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں, وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. کمپنی نے امانت دیا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو, اتنا کام کرو, اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے, کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%. ہمارے جو دوست امریکہ UK وغیرہ چلے گئے نا, وہاں انہوں نے ملازم رکھے اور یہاں بھی ان کے دکانیں ہیں, ملازم کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو تنخواہ بھی پوری لیتا ہے عام طور پہ, 100% نہیں, وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں, لیکن میجورٹی. چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا, ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا, کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر, پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے ہیں انگریز ملازم رکھو نا, کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے, پہنچے گا 10 بجے, 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا, دروازے کھول کھول کے چیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, پین کہاں ہے, 1 گھنٹہ اس میں لگے گا. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو, تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی, وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی, کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے, چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں, ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے, یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر, اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام, اور ہمیں خود تجربہ ہے, ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکیدار کو پیسے پکڑا دو, یار یہ بلڈنگ بنا دے, میرا گھر بنا دے, یہ ایڈوانس میں پیسے, میں بہت اچھا ہوں, پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا, میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے ہیں. اتنا ترسائے گا, اتنا ترسائے گا نا, بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا, اگلے دن ایک نلکا لے کے آ رہا ہوگا فٹ کرنے, واش روم کے لیے نلکا پہنچ چکا ہے. اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا. پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کی کچھ چلنے کی, ایسے ترسات رہ. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے, اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفینس میں ہوٹل بنانا تھا, ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن. تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے, والذی, دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کہ اس نے مجھے پہلے پیسے دیے, بھائی اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو دیکھا ہے, اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی, کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے, ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے.